ابو لہب اور اس کے خاندان کا عبرتناک انجام۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا اور آپ کا سخت دشمن تھا۔ ابو لہب آپ سے بڑی عداوت رکھتا تھا۔ جب رسول اللہ نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو پکارا اور انہیں توحید باری تعالیٰ کا درس دیا تو ابو لہب نے بگڑ کر کہا، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں یہی سنانے کے لیے جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تباہی اور بربادی کا یوں اعلان فرمایا، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ دنیا میں تو اس کا یہ حال ہوا کہ اس کے زہریلی جسم کا ایک چھالا نکلا جو سارے جسم میں پھیل گیا۔ ہر جگہ سے بدبودار پیپ بہنے لگی، گوشت گل گل کر گرنے لگا۔ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے باہر پھینک دیا اور اس نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ اس کی نعش 3 دن تک یوں ہی رہی اور لوگ اس کے تعفن اور بدبو سے تنگ آ گئے اور اس کے بیٹوں کو لعنت ملامت کرنے لگے تو انہوں نے چند حبشی غلاموں سے گڑھا کھودوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینکوا دیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس کا یہ حشر اللہ کے غضب ہی کا نتیجہ تھا کہ مکہ کے 4 رئیسوں میں سے ایک رئیس کا یہ حشر ہوا۔ ابو لہب کی بیوی اروا کنیت ام جمیل اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی جس کے دل میں حضور کے لیے نفرت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ رسول خدا سے دشمنی میں اپنے خاندان سے کم نہ تھی۔ جنگل سے ہاردار لکڑیاں چن کر رات کو اس راستے پر بچھا دیتی جس سے حضور کا گزر ہوتا۔ ایک روز بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے بحکم الہی اس کے پیچھے سے اس کے گھٹے کو کھینچا، وہ گری اور اس کے گلے میں پھانسی لگ گئی اور مر گئی۔ دیکھیے قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور اس کی جورو لکڑیوں کا گھٹا سر پر اٹھاتی اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا، اور قیامت کے روز بفرمان نبوی اس کا حشر یہ ہوگا کہ جس آگ میں اس کا گستاخ خاوند جلایا جائے گا اسی آگ میں وہ بھی جھونکی جائے گی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ کے ساتھ سرکار دو عالم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی شادی ہوئی تھی۔ جب حضور نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ابو لہب کے کہنے پر دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی۔ عتبہ نے اپنے خبیث باطن کا کچھ زیادہ ہی مظاہرہ کیا کہ اس ناپاک نے روح انور پر تھوکنے کی جسارت کی جو لوٹ کر اس قبیح کے منہ پر آ پڑی۔ حضور کی زبان سے نکلا، الہی اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس ناہنچار پر مقرر فرما دے۔ چنانچہ ایک سفر میں ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا مگر نہ اس ناپاک کا گوشت کھایا نہ لہو پیا۔ جب اس نے بے ادبی کی، نہایت گستاخی سے پیش آیا، آپ کی بددعا کی فکر سے کہنے لگا، قافلے کے سب لوگ ہماری خبر رکھیں۔ ایک منظر پر پہنچے، وہاں زیادہ شیر تھے۔ رات کو تمام قافلہ کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ٹیلہ بنا کر عتبہ کو سلایا اور قافلہ کے تمام آدمی چاروں طرف سو گئے۔ رات کو شیر آیا اور سب کے منہ سونگھے اور اس کے بعد ایک جست لگائی اور اس ٹیلے پر پہنچ گیا اور عتبہ کا سر بدن سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آواز لگائی مگر ساتھ ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ اس کے دوسرے بھائی شیبہ نے چونکہ حضور کی توہین نہیں کی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے دولت اسلام سے نواز دیا۔